آپریشن کے حوالے سے کوئی بھی خاطر خواہ ریزلٹ ہمیں نہیں ملے، پھر نقصان ہوا ہے۔ واضح پیغام ہے کہ کسی طرح کا کوئی بھی آپریشن جو ہے اس صوبے میں نہ ہم اجازت دیں گے اور نہ ہی ہمیں قابل قبول ہے۔ ڈرون کے ذریعے جو اس وقت کارروائیاں کی جا رہی ہیں دہشت گردوں کے خلاف، سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ ڈرون کے ذریعے جو ہے کوئی کارروائی صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف نہیں کی جائے، کیونکہ اس سے ہمارے عام شہری اور عام لوگ شہید ہوتے ہیں اور ان کا نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے گٹ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور گٹ طالبان موجود ہیں۔ آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ گٹ طالبان کی موجودگی کو ختم کیا جائے، اس سے بھی رکھے ہوئے ہیں، مہربانی کرے وہ ان کو یہاں سے نکال دے، یا پھر ان کے خلاف جب کارروائی ہوگی تو جو بھی سفارش کرے گا وہ تیار رہے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس کو ایکسپوز کیا جائے گا۔ بارڈر آپ کی ذمہ داری ہے، آپ بارڈر پہ جائیں، آپ نیچے گھوم رہے ہیں ادھر، بارڈر سے لوگ آ رہے ہیں، اپنی ذمہ داری سنبھالیں بارڈر کے اوپر، یہ علاقہ ہمارے حوالے کریں، انشاءاللہ ہمارے میں صلاحیت ہے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے اس ایریا کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے آپریشن کیے، ہم نے ان کو علاقوں سے خالی کروایا، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی، وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد 12 ان لوگوں کو لایا گیا، 12 ان لوگوں کو جب پکڑا گیا تو ہماری اور ہماری لوگوں کو اون کیا کہ یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں، مہربانی کریں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، اور انہوں نے پولیس سے ان کو چھڑوایا۔ اب دوبارہ وہ لوگ پھر زیادہ ہو چکے ہیں، تو مہربانی وردی سے اپنی جنگ لڑیں۔ ساگ ڈار صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتا، محسن نقوی صاحب میرے صوبے کی بات نہیں، کوئی میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتا۔ پارا چنار روڈ 2-3 مہینے بند رہی، وہ تو ان سے کھلی نہیں۔ ابھی تک ان کے ایک تھانے کے 7 جوان اور ایک پولیس کا افسر اغوا ہوا ہے، وہ تو ان سے برآمد نہیں ہو سکا۔ ان کو تو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ جو لوگ ابھی اتنے بیچارے مرے ہیں ان بابو سر ٹاپ پہ اور تمام جگہوں پہ، کہ وہاں جا کے افسوس ہی کر لیں، کوئی چیز بھی کر لیں۔ ان کی تو باتیں اب چھوڑیں، لیکن کلیئرلی کچھ ریڈ لائنز بھی کراس ہوئی ہیں۔ عام طور پر جو فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی، ان کو میں ابھی تک کسی کانفرنٹیشنل ٹویٹس میں نہیں دیکھا۔ آج ان کی 2 ٹویٹس بڑی امپورٹنٹ آئی ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں دہشت گردوں کے، ان کا انہوں نے پکچر لگائی ہوئی ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں ڈرون استعمال نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف ہر وسائل استعمال ہوگا۔ لیکن ایک اور بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو کتنے پیسے ہر ماہ دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو بات ہے یہ نقوی صاحب کو بھی بتانا چاہیے۔ دس از ناٹ ہز سیکرٹ ٹو کیپ۔ اگر ان کو پتا ہے کہ کوئی دیتا ہے تو پھر یہ پولیٹیکل گیمز وہ بھی نہ کریں، بتائیں پوری قوم کو اگر ان کو پتا ہے کون ہے جو طالبان کو دیتا ہے۔ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ لگ یہ رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب پالیٹکس کر رہے ہیں۔ کیا اب سوال 2-3 اٹھتے ہیں، کیا یہ ڈی ٹریک کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں؟ بیکاز تحریک نظر آ رہا ہے ان سے نہیں چل رہی، ان سے بات نہیں بن رہی، تو کیا یہ جان کے ایک ایسا محاذ بنا رہے ہیں کہ یہ کہیں گے جی کیونکہ میں نے سیکیورٹی ایجنسیز پہ بات کی، کیونکہ میں نے فوج پہ بات کی، کیونکہ میں اپنے صوبے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے مجھے ڈیسٹیبلائز کر کے ہٹایا جا رہا ہے۔ بیکاز ہٹ تو یہ رہے تھے، اور جب ہم نے گیم دیکھی 6-5 کی، انہوں نے گورنمنٹ کو 2/3 میجورٹی پلیٹ میں رکھ کے پکڑائی صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ پھر کل عمران خان صاحب کا بھی ٹویٹ آیا جس میں خان صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے فی الحال تحریک میں کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا۔ وہ انہی کا ذمہ داری تھی، انہی کا سب کچھ تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا میری سیاسی ملاقاتوں پر پابندی ہے اور صرف اپنی مرضی کے بندوں سے ملا دیتے ہیں اور دیگر ملاقاتیں بند ہیں۔ اور اپنی مرضی کے بندے ہم نے دیکھا ہے بار بار 2 ہی ہیں، یا بیرسٹر سیف ہیں، ہر وقت جا کے ملتے ہیں، یا علی امین گنڈا پور صاحب ہیں۔ بٹ کیا علی امین گنڈا پور صاحب آج پالیٹکس کی لائن کراس کر کے اب نیشنل سیکیورٹی کی لائن پہ آ رہے ہیں؟ بیکاز یہ ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے اندر چیف منسٹر ہیں ہمارے، جہاں ٹیررزم کا بہت بڑا ایشو ہے۔ یہیں سے بات شروع کریں گے، بیکاز میرے خیال میں یہ بہت ہی سیریس ڈیولپمنٹ ہے جو آج ہو گئی ہے۔ نصرت جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ شاہ جی۔ مظہر عباس ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ منیب فاروق ہمارے ساتھ ہیں، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ شاہ جی آپ سے بات شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ جو اتنی سیریس آج ان صورتحال میں ہم شہادتیں دیکھ رہے ہیں، روز ہمارے آفیسر شہید ہو رہے ہیں، جوان پولیس کے، لا انفورسمنٹ کے، یہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ان کو نظر آ رہا ہے ڈرون، جو ٹیررسٹ ڈرون اڑا رہے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہے، ان کو سرکار کے ڈرون چپتے ہیں جو ٹیررسٹوں کو مارتے ہیں۔ یہ جو آج لائن کراس ہوئی ہے، کیا یہ ڈرامہ ہے کہ اب وہاں سے دھیان ہٹ جائے؟ 5 اگست تو اب تھوڑے دن پر ہی رہ گیا ہے نا، بیکاز ہی از فیلنگ دیئر، ہی از فیلڈ ان رننگ ہز پروونس پراپرلی۔ تو اب یہ انہوں نے ڈرامہ نیا بنایا کہ تاکہ پوری نیشنل ڈیبیٹ کا رخ بدل جائے۔ دیکھو میاں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن جو ہوتے ہیں نا وہ بوتلوں میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، جب انہیں آزاد کر دیا جائے نا تو پھر وہ بہت ہی آزاد ہو جاتے ہیں۔
تو یہ پولیس کے ساتھ مل کے چوری کرنے والے اب خود ڈکیٹ بن رہے ہیں. سمپل سی بات ہے. مجھے ایک بات بتائیے, آج سے کچھ برس قبل ایک بڑی فیمس ڈان لیگز ہوئی تھی. اس میں کیا تھا؟ اب ہمیں تو یہ پتہ نہیں کہ ایک صحافی سرل المیڈا نام کے بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی جس میں یہ تانا دیا گیا کہ جی جن لوگوں کو ہم پکڑتے ہیں پولیس والے ان کو جن کے نام یہ وہ چھڑا لیتے ہیں. اس پہ ایک وزیر کی قربانی گئی, اس پہ ٹویٹ ریجیکٹڈ ہو گیا, اس پہ لوگوں کی نوکریاں گئیں. سوال یہ ہے کہ ان میں کیا اسپیشلٹی ہے, کیا خوبصورتی ہے؟ آپ کو میں مختصر سی گنڈا پور صاحب میں جی ہاں. اور دوسری بات یہ مختصر سی بات بتاتا ہوں بھیا, صرف 3 یا 4 دن پہلے اورکزئی ایجنسی میں جانے سے جو ہوتی تھی 42 پولیس آفیسرز. ہاں وہ چل رہی ہے, ابھی تو کنفرم نہیں ہوئی. نہیں سر, کنفرم نیوز جو چل رہی تھی کہ جی ڈیوٹی پہ ان کا ہم نہیں جا رہے. سر اس طرح آپ مجھے ایسا کریں کہ ابھی تھوڑی سی ہمت پکڑیں, یہ پروگرام کر کے ہم چلتے ہیں. یہ جو سوات پہ ہمارا ہائی وے ہے وہاں پہ پولیس پیٹرولنگ نہیں ہو رہی ہے, بیکاز دے ہیو بین ٹولڈ کہ جی اگر آپ کی گاڑی نظر آئی تو ہم اڑا دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ خود نہیں کر پا رہے, ایک تو سب سے پہلی بات یہ ادارے کس لیے ہوتے ہیں؟ آپ نے بڑا تام جھام کے ساتھ ایک بنا رکھی ہے نا نیشنل سیکیورٹی کونسل. اس میں فورسز چیف بھی ہوتے ہیں, آپ کے پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ اس وقت تک یہ میٹنگ جاری رہے گی جب تک کہ خیبر پختونخوا پہ ایک متفقہ لائن کنسنسس ڈیولپ وہاں تو دعائیں خیر کر کے آتے ہیں, ہر بات مان کے آتے ہیں, اگری کر کے برادر ملت. لیکن اب یہ کب تک ہوگا نا؟ تم یہ میں بتاؤں کہ مجھے آپ یہ بتاؤ آج جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس میں اور ڈان لیگز میں کیا فرق ہے؟ آج جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس میں پی ٹی ایم کے بیانیے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ علی وزیر کو پھر کیوں جیل میں رکھا ہوا؟ اور میں تھوڑا سا اگر جان کی امان پاتے ہوئے, اگر ڈرون کی اجازت وفاقی حکومت کو نہیں ہے لیکن انہیں ہے کہ وہ پھینکتے رہیں, تو پھر ٹی ٹی پی کے بھی نیریٹو میں اور ان کے نیریٹو میں کیا فرق ہے؟